آج کل سردیاں ہیں، پہلے کی طرح شدید سردی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دھند اندھا دھند پڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے سموگ اس نے پورے پاکستان کے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوا تھا۔ خصوصی طور پہ لاہور کو دنیا کا نمبر 1 شہر اسی حوالے سے قرار دیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ آلودگی اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے کسی اور شہر میں اتنی زیادہ نہیں ہے۔ پاکستان پہلے نمبر پر، انڈیا کا دہلی پاکستان کے قریب ہے، وہ دوسرے نمبر پر۔ کبھی دہلی پہلے نمبر پر، لاہور دوسرے نمبر پر آ جا کرتا تھا، لیکن آج کل صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سموگ بھی اپنی جگہ پر لاہور میں موجود ہے، لیکن بہت کم، جبکہ دھند وہ تو اندھا دھند ہے لاہور میں کم، لیکن اس کے نواحی علاقوں میں بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ، کبھی تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ حد نگاہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ زیرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیرو کا مطلب یہی ہے کہ ہاتھ کو اس طرح سے ہاتھ ہو، حالانکہ ہاتھ کی آنکھیں نہیں ہوتی، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہاتھ کدھر ہے، دوسرا ہاتھ کدھر ہے۔ اتنی زیادہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویزیبلٹی پور ہو جاتی ہے، بالکل ہی آگے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اتنی زیادہ دھند پڑ جاتی ہے۔ اور اس میں پھر لوگوں کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے؟ سفر کا اگر آپ نے ارادہ کیا ہے تو پھر ارادہ باندھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر فرض عین ہو گیا ہے، ہم نے جانا ہے، ہر صورت جانا ہے، اور لوگ دھند کی پرواہ نہیں کرتے۔ جبکہ موٹر وے کو بند کر دیا جاتا ہے، موٹر وے بند ہو جاتا ہے، جہاز اڑ نہیں سکتے، ریلوے پر بھی کہیں نہ کہیں رکاوٹ آتی ہے، لیکن عام شاہراہیں، سڑکیں، چھوٹی سڑکیں، گلیاں، محلے، وہ سارے کے سارے کھلے رہتے ہیں۔ فطری طور پر ایسا ہی ہونا بھی چاہیے، لیکن احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بڑی شاہراہوں پر سفر کرنا ہوتا ہے۔ گلیوں اور بازاروں میں تو آپ بڑی مشکل سے ہی چل پھر سکتے ہیں، لیکن شاہراہوں پر نکل جانا اس سے بڑی حماقت نہیں ہو سکتی۔ ایسا کب کرنا ہے کہ آپ نے سفر نہیں کرنا، شاہراہوں پر نہیں جانا، جب ویزیبلٹی بالکل پور ہو جاتی ہے، جیسا کہ موٹر ویز کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس حوالے سے تھوڑا سا تجربہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیٹ بیلٹ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، تھوڑی سی بات کریں گے ہیلمٹ پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کے ڈور کو لاک کرنا کتنا زیادہ اہم ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں آپ کو اپنا تازہ ترین تجربہ بتاتا ہوں۔ آدھی رات کے بعد ہم فیصل آباد سے لاہور موٹر وے پر آ رہے تھے، دھند اتنی زیادہ تھی، لیکن جب ہم موٹر وے پر داخل ہوئے، اس پر موٹر وے پر آ گئے، اس وقت اتنی زیادہ دھند نہیں تھی۔ جیسے جیسے چلتے گئے، کہیں پہ ویزیبلٹی جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ حد نگاہ بالکل زیرو، بالکل صفر، آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی کی کتنی رفتار ہو سکتی ہے، سپیڈ ہو سکتی ہے، یہاں پہ آپ یہ بھی بتاتے چلیں کہ بڑے بڑے جو ٹرالر ہیں، جو ٹرک ہیں، جو بڑی بڑی بسیں ہیں، ان کی لائٹیں بہت تیز ہوتی ہیں، ان کو زیادہ فرق نہیں پڑتا، وہ کوئی 30، 40، 50، 60 کی سپیڈ پر بھی چلتی رہتی ہیں۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ ایسی ہی گاڑیوں کے پیچھے ہم نے اپنی گاڑی بھی لگا دی اور اسی سپیڈ سے پھر چلتے رہے۔ ادروائز تو ہوتا یہ ہے کہ دھند اتنی زیادہ ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ حد نگاہ بالکل ختم ہو گئی، زیرو ہو گئی، تو اس میں آپ اگر گاڑی چلائیں گے تو جوں کی رفتار سے گاڑی چلانی پڑتی ہے، بالکل ہی آہستہ رفتار سے گاڑی چلتی ہے۔ یہ میں موٹر وے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی شاہراہ پر ہیں تو وہاں پہ بے شمار مشکلات ہوگی۔ موٹر وے پر اتنی زیادہ مشکلات کیوں نہیں ہوتی، اتنی زیادہ مصیبت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لائنیں پراپر بنی ہوئی ہیں، آپ نے 2 لائنوں کے درمیان میں رہنا ہے، سپیڈ آپ کی بالکل کم ہے، جیسے کہ کہا کہ جوں اور سسری کی سپیڈ کی طرح آپ کی گاڑی چل رہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ ایسا بھی کر لیتے ہیں، بلکہ ڈرائیور ایسا کرتے ہیں کہ سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ شیشہ کھول کے آگے دیکھ کے تھوڑی سی گاڑی کو آگے بڑھا لیتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کے سن روف لگے ہوتے ہیں، اوپر سے چھت کھل جاتی ہے، اس پہ بھی اپنے ساتھی کو کھڑا کر کے وہ گائیڈ کرتا جاتا ہے، بتاتا جاتا ہے کہ راستہ صاف ہے، راستہ ٹھیک ہے، چلتے جائیے، لیکن یہاں بھی سپیڈ زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اور حادثات کب ہوتے ہیں؟ جب بندہ بہت زیادہ اعتماد میں آ جاتا ہے، بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ حادثات ہو جاتے ہیں، 1 گاڑی، 2 گاڑیاں، 3 گاڑیاں، اور کبھی کبھی 6، 7 گاڑیاں بھی آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور نقصان شدید ترین ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جیسے آپ کو پتہ چلے
کہ धुंध इतनी ज़्यादा है तो अपनी गाड़ी को एक तरफ खड़ा कर लें, ऐसी जगह पर खड़ा करें कि 100% आपको यकीन हो कि यहाँ पे कोई ना आगे से आएगा ना पीछे से आएगा। यही एक बेहतरीन तरीका है। जिस तरह से क़याम है और रेस्ट एरियाज़ हैं मोटरवे पर, वहाँ पे भी आप अपनी गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप चलना चाहते हैं तो रिस्की है, लेकिन स्पीड आपकी इंतहाई ज़्यादा, आप चाहें या ना चाहें उसको रखना ही पड़ेगा। ऐसा ही करेंगे तो आप थोड़ा सा सफ़र कर सकेंगे। मोटरवे पे यही होता रहा कि कहीं पे बहुत ज़्यादा धुंध और कहीं पे कम और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं थी, और वहाँ पे आपको धुंध इस तरह से नज़र आ रही थी जैसे बादल हों आपके ऊपर से गुजर रही है, नीचे आपकी लाइटें बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं। ऐसा भी कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन बादलों में और धुंध में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये धुंध के बादल गलाजत और गंदगी ही लाते हैं, जबकि दूसरे बारिश के बादल वो सफाई सुथराई वाला पानी बरसाते हैं। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। एक मरतबा ये भी हुआ कि हम लोग उकाड़ा से आ रहे थे, उकाड़ा से अपने गांव गए, गांव से वापसी पर फिर हम इसी रोड पर चढ़े जिसको भाई फेरू कहते हैं, फूल नगर आजकल इसका नाम है। राना इकबाल साहब वहीं से मुंतखब होते हैं, 80 साल के करीब, उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा उनकी उम्र है माशाल्लाह से, और उनको मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से वज़ीर बना दिया गया है, और यही इनका गाँव है भाई फेरू, जिसको आजकल फूल नगर कहा जाता है। दोबारा से हम रोड पर चढ़ने लगे तो इतनी ज़्यादा धुंध थी कि हमें वहाँ पे गाड़ी को खड़ा करना पड़ा, तो बिल्कुल 1 फुट भी आगे नहीं चल सकते थे। इतनी ज़्यादा धुंध ज़िंदगी में पहली मर्तबा यहाँ पे देखी थी, और हमें पता नहीं था कि हम कितना दूर हैं मेन रोड से, बड़ी शाहरा से। तो वहाँ पे हमने अपने मैप को ऑन किया तो सिर्फ चंद फुट के फासले पर सड़क थी, तो अल्लाह अल्लाह करके वहाँ पे हम उस पर चढ़ गया और फिर किसी बड़ी गाड़ी के पीछे चलते आए। यही एक मुनासिब तरीका था सफ़र करने का, क्योंकि इन गाड़ियों की, बसों की, ट्रकों की लाइटें तेज़ होती हैं तो वो 50-60 किलोमीटर की स्पीड पर चल लेती हैं, कुछ इससे ज़्यादा भी तेज़ चला लेते हैं, क्योंकि उनको शायद ये होता है कि आगे कोई ट्रैफिक नहीं है। बहरहाल ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल है, इससे भी बचने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि मोटरवे पर क्या सूरत हाल थी, ऐसी धुंध को अंधा धुंध ही कहा जा सकता है। यहाँ चलते चलते यही बात कर लें, जिस तरह से कहा कि अंधा धुंध, अंधा का मतलब क्या होता है, जिसको नजर ना आता हो। तो हमारे यहाँ ये सूरत हाल, जब हम बचपन में पढ़ा करते थे अलफ अनार बे बकरी पे पंखा ते तख्ती, तो वहाँ पे एक अड़े लफ्ज़ आता है, तो अड़े को खाली कह दिया जाता था, रेल अड़े खाली ज़ेज़बान, तो इस तरह से अड़े को खाली कहा जाता है। ये एक लफ्ज़ पश्तो का है जो अड़े से शुरू होता है, रुंद का मतलब होता है अंधा। तो वो याद आ गया कि अगर अड़े हमारे यहाँ खाली है, उर्दू में खाली है, तो फिर आप पश्तो से ये लफ्ज़ मुस्तआर ले सकते हैं। बहरहाल ये एक जुमला मुतरज़ा था। चलते हैं अपने मौजू की तरफ कि किस तरह से धुंध में सूरत हाल हो जाती है, किस तरह से हादसात और संगीन किस्म के हादसात होते हैं। कई लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, कई अपनी जान से भी चले जाते हैं। इसलिए धुंध के दौरान सफ़र से हत्तुल इम्कान गुरेज की ज़रूरत है अपनी जान की हिफाजत के लिए। अब बात कर लेते हैं हेलमेट की। हेलमेट को कुछ लोग मोटरसाइकिल पर बैठते हुए अपने लिए एक मुसीबत समझते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझ ला दिया गया है। ये मेरे भाई आपकी अपनी सेफ्टी, आपकी अपनी हिफाजत है। एक भाई साहब कह रहे थे कि मेरी उम्र 70 साल है और मैं हेलमेट लेता हूं तो मुझे चक्कर आते हैं, तो वो वार्डन के साथ लड़ रहे थे, तो वार्डन उसका चालान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। भाई साहब चक्कर आते हैं तो इस किस्म का हेलमेट ले लें जो आपकी जान की हिफाजत करे, लेकिन आपको सांस भी आता रहे। तो ये कोई जवाब नहीं है कि सांस नहीं आता। तो पंजाब हुकूमत की तरफ से सिखों के लिए बड़ी रियायत दी गई है कि पगड़ी के साथ उनको कहा गया कि हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये रियायत नहीं है, उनको मौत में धकेलने वाली बात है, क्योंकि जब हादसा होता है तो वो नहीं देखता कि सर पे टोपी रखी हुई है, सर पे पगड़ी रखी हुई है। अगर हेलमेट है तो बहुत हद तक बचत हो जाती है, अगर नहीं है तो फिर भाई साहब ने पगड़ी पहनी हो, जो कुछ भी हो। तो पंजाब हुकूमत की तरफ से अगर इन पर एहसान करना है, कहते हैं कि पगड़ी के ऊपर हेलमेट पहना जाए तो पगड़ी मैली हो जाती है और उसकी इस्त्री जो की होती है उसको वट पड़ जाते हैं। तो हुकूमत ऐसा करे कि सिख भाइयों को जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको 10-10, 12-12 बेहतरीन कपड़े की बनी हुई और बनाई हुई पगड़ियाँ महीने में एक मरतबा दे दिया करे,
تاکہ یہ ہیلمٹ پہنیں تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہماری پگڑی کو وٹ پڑ جائیں گے، سرفڑے پڑ جائیں گی، یا پھر اس کی استری ٹوٹ جائے گی اور وہ میلی ہو جائے گی۔ یہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے بیلٹ باندھنے کی۔ بیلٹ پہننے کو کچھ لوگ اپنے لیے گناہ قرار دیتے ہیں، بیلٹ نہیں پہنتے اور چلان پہ چلان ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو خاص سے زیادہ چلان بھی ہو رہے ہیں، تو بیلٹ بھی آپ کی اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ گجرانوالہ میں یہ سنا تھا کہ بیلٹ کی جگہ پر لوگوں نے ایسی شرٹیں سلوالی ہیں جس پر یہ نظر آتا ہے کہ بیلٹ پہنی ہوئی ہے، لیکن پولیس والے پکڑیں گے تو ضرور پکڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ یہ بھی انتہائی زیادہ سستی قسم کی سوچ ہے۔ اس سوچ پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ بیلٹ اپنی نمائش کے لیے نہیں بلکہ اپنی حفاظت کے لیے ہی پہننی ہے۔ تو یہاں پہ مجھے یاد آ گیا ایک بگ بردر ہے، وہ والے بگ بردر نہیں جس کا ذکر ڈکی بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ یہ جمیل اختر صاحب ہیں، لاہور کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ کافی معذور ہیں۔ وہ چلنے پھرنے سے کافی زیادہ قاصر ہیں، چلتے تو ہیں لیکن بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جب وہ کالج میں پڑھا کرتے تھے، میڈیکل کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا جمیل اختر صاحب کا، تو ان کی طرف سے بتایا گیا کہ کس طرح سے حادثہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے بیلٹ باندھی ہوئی ہوتی تو مجھے اتنی زیادہ چوٹیں نہ لگتی۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو گئی اور ان کی ٹانگیں بھی، اور ان کا جسم کتنا زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے بڑی ہمت سے کام لیا، انہوں نے میڈیکل کیا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت بڑی ہمت سے کام لیا، انہوں نے ڈاکٹری کی، انہوں نے میڈیکل کیا۔ آج کل وہ پاکستان کے بڑے ڈاکٹروں میں شمار ہوتے ہیں، اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے بیلٹ باندھ لینی چاہیے تھی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں یہی کہا کہ بیلٹ ضرور باندھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈور لاک کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ڈور لاک کے حوالے سے واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے پہلے خادم حسین رضوی صاحب کی بھی بات کر لیں۔ ان کا بھی اسی طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، انہوں نے بھی بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی اور ان کو بھی ریڑھ کی ہڈی میں ہی نقصان پہنچا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی ان کی ڈیمیج ہوئی تھی، تو اس کے بعد وہ بھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ انہوں نے بھی جس طرح کے بتایا کہ بیلٹ نہیں باندھا ہوا تھا۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ جن کا سویر ایکسیڈنٹ ہوا، سنگین ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن انہوں نے بیلٹ پہنی ہوئی تھی تو وہ محفوظ رہے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے بیلٹ پہنی ہوئی ہے، گاڑی اس طرح سے ٹکراتی ہے کہ کچھ بھی نہیں بچتا، اس میں جاں بحق بھی لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن بیلٹ آپ کی یقینی طور پر حفاظت ضرور کرتی ہے۔ شہباز گل کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ یوٹیوبر ہیں اور تحریک انصاف کے یہ لیڈر بھی ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے۔ ان کی سیاسی باتوں کے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن ان کی طرف سے بتایا گیا کہ مجھے بیک سائڈ پہ گاڑی کو ہٹ کیا گیا اور گاڑی الٹ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب گاڑی الٹی پڑی تھی، ٹائر اس کے اوپر تھے، چھت اس کی نیچے تھی، تو شہباز گل صاحب فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب گاڑی وہاں پہ ایسے ہو گئی کہ اس کے ٹائر اوپر ہیں، چھت نیچے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیلٹ باندھی ہوئی تھی اور میرا ساتھ 2 انچ کے فاصلے پر نیچے چھت سے اوپر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بال نیچے چھت کے ساتھ لگ رہے تھے، جب لوگوں نے مجھے نکالا تو میں بالکل محفوظ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر بیلٹ نہ پہنی ہوتی تو چھت کے ساتھ اس طرح سے میرا سر ٹکراتا، جو کہ زمین کے ساتھ چھت لگی ہوئی تھی، تو سر پچک جاتا، کچھ بھی نہ بچتا اور موت یقینی تھی۔ یہ شہباز گل کی طرف سے کہا گیا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک تو سیٹ بیلٹ کا پہننا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ کے ڈور بھی لاک ہونا چاہیے۔ ایک صاحب میجر صاحب تھے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، صحرا میں تھے، وہ جگہ ہم نے دیکھی ہے، ہمیں دکھائی گئی ہے۔ وہ ڈبل کیبن ڈالے میں جا رہے تھے، تو راستے میں نہ جانے کیا ہوا کہ ان کی گاڑی الٹ گئی اور انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈور بھی لاک نہیں تھے، ڈور کھلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی گاڑی ایسے تھوڑا سا پلٹا کھاتی ہے، وہ تیز رفتار گاڑی ہے، دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ زمین کے ساتھ پٹخ کے لگتے ہیں۔ جیسے وہ زمین کے ساتھ لگتے ہیں، ان کے اوپر ان کی اپنی گاڑی چڑھ جاتی ہے۔ وہ پوری کوشش کرتے ہیں نیچے سے نکلنے کی، لیکن نکلنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پوری کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ان کی ایڑیوں کے جس طرح سے نشانات تھے، اس سے یہی لگتا ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی جدوجہد کی، بڑے طاقتور تھے، مضبوط جسم کے مالک تھے میجر صاحب، لیکن اس کے باوجود بھی کافی عرصے تک ان کو کوئی مدد نہیں پہنچی، تو وہیں پہ وہ جاں بحق ہو گئے۔ یہ آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ بیلٹ باندھنا کتنا ضروری ہے اور ڈور کو لاک کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی طرف سے ہم نے پوری احتیاط کرنی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور بتائیے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ کیسا لگا۔ عموماً ہم نہیں کہتے کہ ہمارے ویلاگ کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ
آپ بھی اس پر غور نہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔